بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما ذکر فی ذہاب موسیٰ فی البحر الی الخضر وقولہ تبارک وتعالی هل اتبعک علی ان تعلمنی۔ یہ باب ہے ان باتوں کے بیان میں جو باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضرت خضر علیہ السلام کی طرف سمندر میں جانے کا ذکر میں ہوتی ہیں یا ذکر میں کی گئی ہیں یا بیان کی گئی ہیں۔ وقولہ تبارک و تعالی، اور اللہ رب العزت کے اس فرمان کے بیان میں کہ اللہ نے فرمایا هل اتبعک علی ان تعلمنی، کہ کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں اس شرط پر کہ آپ مجھے علم سکھائیں گے۔ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو آپ حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے تھے، تو وہ واقعہ قرآن پاک میں آپ نے پڑھا ہوگا سورہ کہف میں۔ اسی سے متعلق یہاں پر حدیث پاک امام بخاری ذکر کریں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے گئے تھے، تلاش کی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس طرح سے ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا آپ سے زیادہ جاننے والا یا آپ سے زیادہ جاننے والا کوئی اور بھی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نہیں جانتا یا اللہ جانتا ہے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کے ذہن میں یہ تھا کہ مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی اور نہیں ہے۔ آپ کو یہ علم نہیں تھا یا آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید اللہ کا نبی میرے سوا یہاں پر کوئی اور نہیں ہے، اس لیے سب سے زیادہ جاننے والا میں ہی ہوں۔ تو اللہ رب العزت کو یہ بات ناپسند آئی اور وحی فرمائی، اے موسیٰ، ہمارا ایک وہ بندہ ہے جو کچھ مخصوص علوم آپ سے زیادہ جانتا ہے اور کچھ مخصوص علوم آپ اس سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ علم ہوا تو ان کے اندر اس بات کا شوق پیدا ہوا کہ وہ ان صاحب کو تلاش کریں کہ جن کے پاس مخصوص علم ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے۔ اللہ رب العزت نے انہیں پہچان بتا دی کہ دو سمندر جہاں پر ملتے ہیں، جس کو مجمع البحرین کہا جاتا ہے، وہاں پر ہمارا بندہ ملے گا، اور اس کی پہچان یہ بتا دی کہ مچھلی جہاں پر زندہ ہو جائے وہیں پر ہمارا وہ بندہ ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ کے خادم حضرت یوشع بن نون
وہ نکل گئے ساتھ میں، وہ خدمت کیا کرتے تھے آپ کی۔ تو اس طریقے سے آپ گئے اور ایک سمندر کے کنارے کنارے آپ سفر کر رہے تھے، پھر ایک جگہ پر تھکن ہوئی تو آپ ایک چٹان کے پاس آرام فرمانے لگے۔ حضرت یوشع بن نون جگ رہے تھے تو اچانک دیکھا کہ مچھلی زندہ ہوئی اور زندہ ہو کر وہ سمندر میں سرنگ بناتی ہوئی چلی گئی، اور اس کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ جدھر بھی جاتی تھی سرنگ بناتی ہوئی چلی گئی، اور وہ سرنگ ختم نہیں ہوئی۔ حضرت یوشع بن نون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پسند نہیں فرمایا کہ ان کو بیدار کریں، بلکہ دل میں یہ سوچا کہ جب بیدار ہو جائیں گے تو میں ان کو پورا واقعہ بتا دوں گا۔ حضرت یوشع بن نون کو بھلا دیا گیا، جب آپ بیدار ہوئے تو وہ بتا نہیں پائے اور آگے چلنا شروع ہو گئے۔ جب آگے چلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھکن ہوئی اور فرمایا کہ تھکن ہو رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، جو کھانا ہے وہ پیش کیا جائے۔ تو حضرت یوشع بن نون کو یاد آیا کہ ارے وہ مچھلی جو تھی وہ تو وہیں چٹان کے پاس زندہ ہو کر وہ تو سمندر میں چلی گئی۔ تو حضرت یوشع بن نون نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ وہ مچھلی تو وہاں پر سمندر میں چلی گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ذالک ما کنا نبغی، وہی تو وہ جگہ تھی جس کی ہمیں تلاش تھی۔ تو اب دونوں لوگ پھر الٹے قدم واپس آئے اسی چٹان کے پاس، اور وہاں پر دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام چادر اوڑھے تشریف فرما ہیں، لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ نے آ کر سلام کیا۔ جب سلام کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اس زمین میں سلام کہاں سے، کیونکہ وہاں پر مبارکبادی لفظ السلام علیکم سے نہیں دی جاتی تھی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا کہ کون ہے سلام کرنے والے، یا بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس علاقے میں کفار کا علاقہ تھا، تو وہاں پر تو تحیت اسلام پیش ہی نہیں کی جاتی تھی، تو اس لیے انہیں تعجب ہوا کہ یہ سلام کرنے والا کون ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے جب یہ کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ موسیٰ بنی اسرائیل؟ تو انہوں نے کہا کہ جی۔ تو آپ نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں آپ کی اتباع کروں، تاکہ آپ اپنا وہ مخصوص علم مجھے سکھائیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ نے مجھے مخصوص علم عطا کیے ہیں اور آپ کو الگ مخصوص علم عطا کیا ہے، آپ صبر نہ کر پائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صبر کر لوں گا۔ کل ملا کر یہ ہے کہ بات معاہدہ ہو گیا۔ قرآن پاک میں تفصیلی گفتگو سورہ کہف میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی واقعہ سے متعلق امام بخاری نے یہاں پر باب باندھ دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باب اس بیان میں ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خضر علیہ السلام کی تلاش میں سمندر میں جانا ذکر کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد هل اتبعک علی ان تعلمنی، اس کے بیان میں۔ اب امام بخاری نے یہ جو باب باندھا ہے، اس سے امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ
ما قبل میں جو یہ بتایا گیا کہ علم قابل رشک ہوتا ہے، تو قابل رشک چیز کے حصول کے لیے مشقت اٹھانا، اس کے لیے سفر کرنا، یہ درست ہے، جیسے کہ یہ باب امام بخاری نے باندھا، جس سے یہ معلوم ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تلاش علم میں خشکی کا سفر کیا اور پھر آخر میں سمندر کا سفر کیا۔ تو چونکہ ابتدا اگرچہ آپ کے سفر کی خشکی سے ہوئی تھی، لیکن انتہا سمندر کے سفر پر ہوئی تھی، اس لیے فی ذہاب موسیٰ فی البحر کا ذکر کیا گیا۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ اس میں تلاش علم کے سلسلے میں مشقت اٹھانا اور سفر کرنا، ان باتوں کا ذکر ہوگا جس کا تعلق کتاب العلم سے ظاہر ہے۔ اب حدیث پاک پڑھتے ہیں، لیکن ایک حدیث پاک پڑھنے سے پہلے ایک بات اور ذکر کر دیں یہاں پر۔ حضرت خضر علیہ السلام، خضر تو آپ کا لقب ہے، خضر یہ لغتیں ہیں اس میں۔ آپ کا نام ایک روایت کے مطابق بلیا تھا اور ایک روایت کے مطابق ابلیا یا خضرون ہے۔ آپ کو خضر اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ جس جگہ پر بھی تشریف لے جاتے وہاں پر شادابی اور ہریالی ہو جاتی تھی، یا یہ کہ آپ جہاں پر نماز پڑھتے تھے وہاں پر ہریالی ہو جاتی تھی، یا آپ کے چہرے پر جو حسن اور رونق تھی، اس حسن اور رونق کی وجہ سے آپ کو خضر یا خضر کہا جاتا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ آپ نبی ہیں یا نہیں۔ دیکھیے، اس میں تو تمام ائمہ کا یہ اتفاق ہے کہ آپ ولی ہیں، ولی ہونے میں اختلاف نہیں ہے، اختلاف نبی ہونے میں ہے کہ نبی ہیں یا نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان کا موقف یہ ہے کہ خضر علیہ السلام نبی ہیں، اور اس پر چند دلیلوں سے علم ہوتا ہے کہ آپ نبی ہیں۔ ایک تو دلیل یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کے ساتھ رہ کر جو 3 کام کیے تھے، ان 3 کاموں سے متعلق قرآن پاک میں یوں فرمایا گیا وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے، یعنی اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ وحی الہی کی بنا پر میں نے کیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وحی نبی کے علاوہ کے پاس نہیں آتی۔ ایسی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کو کچھ مخصوص علوم میں اعلم اور زیادہ علم والا بنایا، اور ایک غیر نبی سے اعلم ہو یہ بعید تر ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ بھی بتاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہے۔ اور ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ایک بچے کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا تھا، اور قتل نفس یہ کسی کے لیے مباح نہیں ہو سکتا۔ قتل نفس تو تبھی مباح ہو سکتا ہے جب کہ اللہ رب العزت کی جانب سے اس کے قتل کا حکم ہوا ہو، وحی ہوئی ہو، بغیر وحی کے یہ متصور نہیں ہے۔ اس لیے ان دلائل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں۔ اب حدیث پاک پڑھتے ہیں۔ حدثنا محمد بن غریر الزہری
ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن غریر الزہری نے، قال انہوں نے کہا حدثنا یعقوب ابن ابراہیم، ہم سے حدیث بیان کی یعقوب ابن ابراہیم نے، قال انہوں نے کہا حدثنا ابی عن صالح، ہم سے حدیث بیان کی میرے والد نے، اور وہ روایت کرتے ہیں صالح سے یعنی ابن کیسان سے، اور وہ روایت کرتے ہیں ابن شہاب سے، حدثہ کہ حضرت ابن شہاب نے ان سے بتایا، یعنی ابن کیسان سے بتایا، کیا بتایا؟ ان عبید اللہ ابن عبداللہ، کہ حضرت عبید اللہ ابن عبداللہ نے انہیں بتایا، عن ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہوئے، انہ تمارا ہوا والحر ابن قیس ابن حصن الفزاری، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حر ابن قیس ابن حصن فزاری آپس میں مختلف ہوئے، آپس میں اختلاف ہوا، فی صاحب موسیٰ، موسیٰ کے صاحب کے سلسلے میں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صاحب یعنی خضر علیہ السلام کے سلسلے میں اختلاف ہوا۔ قال ابن عباس، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے اختلاف میں یہ فرمایا، ہوا خضر، صاحب موسیٰ وہ خضر ہیں۔ تو جب اختلاف ہوا تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ ذکر کیا کہ وہ خضر ہیں صاحب موسیٰ۔ تو اسی دوران، اختلاف کے دوران، ان دونوں حضرات کے پاس سے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ گزرے، فمر بہما ابی ابن کعب، ان دونوں کے پاس ابی ابن کعب گزرے، فدعاہ ابن عباس، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان کو بلایا اور پکارا، سلام کیا اور پکارا کہ تشریف لائیں، ہمارے درمیان اختلاف ہے، اس میں فیصلہ کر دیں۔ تو پتہ چلا کہ مسائل شرعیہ میں، دینی مسائل میں حق کی تلاش اور جستجو کے لیے اختلاف کرنا بھی جائز ہے، جیسے کہ دو صحابی رسول میں اختلاف ہوا۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ حق بات تک اگر نتیجے تک نہ پہنچا جائے تو اپنے سے بڑے عالم دین کو فیصل بھی بنانا جائز ہے، فیصل بنانا چاہیے، جیسے کہ ابی ابن کعب کو ان دونوں حضرات نے فیصل بنایا۔ فقال، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا، انی تماریت انا وصاحبی ھذا فی صاحب موسیٰ، تمارا، یہ تمارا اس کا معنی ہوتا ہے جھگڑنا، بے شک میں اور میرے یہ دوست صاحب موسیٰ کے سلسلے میں جھگڑے ہیں، یعنی اختلاف ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ کے صاحب کون تھے، حضرت موسیٰ کے ساتھ میں رہنے والے جو جن سے حضرت موسیٰ ملنے گئے، صاحب موسیٰ سے مراد موسیٰ جن سے ملنے گئے، جن کی تلاش میں نکلے، وہ کون تھے؟ الذی سأل موسیٰ السبیل الی لقیہ، کہ جن کے تعلق سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جن سے ملاقات کے تعلق سے راستہ پوچھا تھا، اللہ رب العزت سے سوال کیا تھا، یہ اللہ ان سے ملنے کا راستہ کیا ہے؟ حل سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت ابی ابن کعب سے کہتے ہیں کہ کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے، یذکر شأنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب موسیٰ کا کے حالات کا ذکر کیا ہو، کیا یہ سنا ہے آپ نے؟ قال، تو حضرت ابی ابن کعب نے کہا، نعم، ہاں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، بینما موسیٰ فی ملئ من بنی اسرائیل، یہ کہتے ہوئے سنا کہ اسی دوران کے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک گروہ میں تھے، اذ جاءہ رجل، اچانک ایک آدمی ان کے پاس آیا، فقال، تو اس آدمی نے کہا، هل تعلم احدا اعلم منک، کیا تم کسی ایسے کو جانتے ہو جو تم سے زیادہ جاننے والا ہو؟ قال، تو انہوں نے کہا، حضرت موسیٰ نے کہا، قال موسیٰ نے کہا، لا، نہیں، جیسی لا فرمایا اللہ نے وحی نازل فرمائی،
فأوحى اللہ الی موسیٰ، تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لا فرمانا اللہ کو پسند نہیں تھا، تو اللہ نے ان کی طرف وحی فرمائی اور فرمایا بلا کیوں نہیں، عبدنا خضر، ہمارا مخصوص بندہ خضر جو ہے وہ بعض باتیں بعض علوم تم سے زیادہ رکھتا ہے۔ سأل موسیٰ السبیل الیہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کا راستہ پوچھا کہ ان سے ملنے کا طریقہ اور راستہ کیا ہے۔ فجعل اللہ لہ الحوت آیہ، تو اللہ نے ان کو طریقہ بتایا کہ وہاں ملیں گے، اس جگہ ملیں گے، اور مچھلی کو ان کے لیے پہچان بنا دیا اور قرار دیا کہ یہ مچھلی اگر زندہ جس جگہ پر ہو جائے سمجھ لو کہ وہیں پر ہمارا یہ بندہ ملے گا۔ فجعل اللہ لہ الحوت، الحوت کا معنی مچھلی، سمندری مچھلی، تو اللہ نے مچھلی کو ان کے لیے نشانی بنا دیا۔ وقیل لہ، اور ان سے کہا گیا اذا فقدت الحوت، جب تم مچھلی کھو دو، فرجع، تو تم لوٹ جانا، جہاں پر مچھلی کھو دو وہیں پر لوٹ جانا۔ فإنک ستلقاہ، تو تم عن قریب اسی جگہ پر ان کو پالو گے۔ فکان یتبع اثر الحوت فی البحر، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر میں مچھلی کے نشان کی پیروی کرتے رہے، یعنی لوٹ کر آئے اور پھر اس کے نشان پر چلے۔ یہ حدیث پاک میں اختصار ہے، تفصیلی گفتگو قرآن پاک میں جیسے کہ میں نے مفہوم ذکر کیا۔ فقال لموسیٰ فتاہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کے خادم حضرت یوشع بن نون نے کہا ارأیت اذ اوینا الی الصخرہ، بھلا بتاؤ جب ہم چٹان کی ہم نے پناہ لی تھی، یعنی آپ نے چٹان کے پاس آرام فرمایا تھا، تو وہیں پر مچھلی زندہ ہو گئی تھی۔ فإنی نسیت الحوت، تو میں مچھلی کا ذکر کرنا بھول گیا، وما انسانیہ الا الشیطان، اور مجھے یہ نسیان طاری نہیں کیا مگر شیطان نے، مجھے نہیں بھلایا، ان اذکرہ، اس کا ذکر کرنے سے مجھے نہیں بھلایا مگر شیطان نے۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا فرمایا ذالک ما کنا نبغی، اسی کو تو ہم تلاش کر رہے تھے۔ فارتدا علی آثارہما قصصا، تو دونوں حضرات اپنے پیروں کے نشانوں پر پلٹ کر واپس آئے، یعنی الٹے قدم لوٹے، اور اسی جگہ پر لوٹے، اسی چٹان کی طرف جس چٹان کے پاس مچھلی زندہ ہوئی تھی۔ فوجد خضرا، تو دونوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو وہاں پایا۔ فکان من شأنہما ما قص اللہ تعالی فی کتابی، پھر ان دونوں حضرات کا واقعہ وہی ہوا پورا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں چند باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نیک بندوں کی تاثیر یہ ہوتی ہے، نیک بندوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کے جسم سے مس ہونے والا پانی کسی جگہ گر جائے تو وہ جگہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ بعض بزرگوں نے تو یہ بھی فرمایا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے وضو کا پانی جہاں گر جاتا تھا اس جگہ سے جو ہوا مس ہو جاتی تھی، وہ ہوا اگر مردے کو لگ جاتی تھی تو وہ مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ یہی ہوا کہ مچھلی کو وہ ہوا لگی جو ہوا اس جگہ سے گزری تھی جس جگہ
پر حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام نے وضو فرما لیا تھا، اور وہ ہوا وہاں سے گزر کر مچھلی کو لگی تو وہ مچھلی زندہ ہو گئی۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ مردوں کو زندہ بھی کر دیتے ہیں، ان کے واسطے سے اللہ رب العزت مردوں میں بھی جان ڈال دیتا ہے۔ تو اب اولیاء اللہ کی یہ کرامت کہ مردوں کو زندہ کرنا، یا انبیاء علیہ السلام کی یہ معجزات ہو سکتے ہیں، یہ کرامتیں ہو سکتی ہیں، اس بات پر استدلال اس حدیث سے لایا جا سکتا ہے۔ ایسی اس حدیث پاک سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ علمی بحث کرنا جائز ہے جبکہ حق کی تلاش مقصود ہو۔ یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ ایک علم والے کو یہ چاہیے کہ علم جتنا بھی حاصل ہو گیا ہے اس پر اکتفا نہ کرے، بلکہ اس سے مزید علم تلاش کرنے کی خواہش رکھے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سمجھ میں آیا کہ طلب علم میں تواضع اور انکساری یہ لازم ہے، بلکہ یہ بھی سمجھ میں آیا کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا لا فرمانا یہ پسند نہیں فرمایا۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ علماء کو مسائل شرعیہ اور علم کے معاملے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کوئی نہیں جانتا، بلکہ کہنا چاہیے اللہ اعلم، اللہ زیادہ جانتا ہے۔ اس طرح کی یہ چند باتیں حدیث پاک سے ہمارے سمجھ میں آئیں۔ ایک اور باب امام بخاری نے باندھا ہے یہاں پر، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم علمہ الکتابہ۔ یہ باب ہے اس بیان میں کہ نبی کریم نے فرمایا اللہم علمہ الکتابہ۔ اب یہ دیکھیے کہ ما قبل کے باب میں یہ تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس ایک دوسرے صاحب سے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جن کے طرف سفر کیا تھا حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے ان کا اختلاف ہوا۔ وہ اختلاف اس لیے تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر صحابی رسول تلاش حق کے لیے اختلاف کیا۔ تو یہ دلیل ہے اس بات پر کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں، یعنی اس سے اشارہ اس بات کی طرف ملا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو صحیح علم تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی علمی فضیلت ما قبل کے باب سے علمی فضیلت بھی ظاہر ہوئی۔ یہ علمی فضیلت اس لیے ان کو اتنی حاصل ہوئی ہے کہ ان کے سلسلے میں نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم نے یہ دعا فرمائی تھی اللہم علمہ الکتابہ، اے اللہ ان کو کتاب کا علم عطا فرما۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے امام ترمذی نے جس کی تخریج کی، اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے لیے یوں دعا فرمائی اللہم علمہ الحکمہ، اے اللہ ان کو حکمت عطا فرما۔ ایسے ہی ایک دوسری روایت میں یہ بھی الفاظ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے لیے دعا فرمائی اللہم علمہ الحکمت وتاویل الکتاب، اے اللہ ان کو حکمت عطا فرما اور کتاب اللہ کی تاویل کا علم عطا فرما۔ جبکہ ابن ماجہ کی روایت میں بیٹا ان الفاظ میں بھی دعا موجود ہے کہ حضرت نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم نے یوں ارشاد فرمایا اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل۔ تو یہ سرکار کے دعا کی مقبولیت
کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو بات کہہ رہے تھے وہی صحیح تھی، ان کو سرکار کی اس دعا کی بنا پر صحت علم حاصل ہوا، اس لیے امام بخاری نے اس باب کے بعد یہی باب باندھ دیا کہ نبی کریم کا فرمان اللہم علمہ الکتاب، اس کے تعلق سے امام بخاری نے باب باندھ دیا۔ تو یہ باب بھی کتاب العلم سے اس باب کی مناسبت بھی بالکل ظاہر ہے۔ اب اس پر حدیث ہے، حدثنا ابو معمر، ہم سے حدیث بیان کی ابو معمر نے، قال انہوں نے کہا، حدثنا عبد الوارث، ہم سے حدیث بیان کی عبد الوارث نے، قال انہوں نے کہا، حدثنا خالد عن اکرمۃ عن ابن عباس، ہم سے حدیث بیان کی خالد نے، وہ روایت کرتے ہیں اکرمہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے، قال انہوں نے فرمایا، ضمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضم یضم ضمن، ضمہ پھر واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، نون وقایا یا مفعول بھی ہے، ضمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا معنی ہوتا ہے چمٹا لینا، دل سے لگا لینا، سینے سے لگا لینا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سینے سے لگایا، وقال اور فرمایا دعا کرتے ہوئے سینے سے لگا کر، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ تو عبداللہ ابن عباس کو کتاب کا علم عطا فرما، یہ دعا فرمائی۔ تو اس دعا سے حضرت عبداللہ ابن عباس کو ایسا مضبوط علم حاصل ہوا کہ آپ کو ان صحابہ سے شمار کیا جاتا ہے جو صحابہ مجتہدین ہیں، مجتہدین صحابہ سے آپ کو شمار کیا جاتا ہے، بلکہ مجتہدین صحابہ میں آپ ایک بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ اور اس حدیث پاک سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مقبول ہوتی ہے۔ آپ کی دعا ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ آپ کی دعا کو رد فرمائے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان نے انہی باتوں کی ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ یہ بات بھی معلوم ہوئی حدیث پاک سے کہ ایک عالم دین کو اپنے شاگردوں کو اور دیگر پڑھنے والوں کو علم دین حاصل کرنے پر ابھارنا چاہیے اور قرآن پاک کے حفظ اور اس کے مسائل کو جاننے پر رغبت دلانا چاہیے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افزائی فرمائی اور ہمت بندھائی اور ان کو رغبت دلائی اور ان کو سینے سے لگا کر دعا بھی فرمائی، اللہم علمہ الکتاب۔ اس سے معلوم ہوا کہ استاد اپنے شاگرد کے ساتھ نرمی برتے اور ان کے لیے زیادتی علم کی کوشش کرتا رہے، ذاتی علم کے لیے دعا کرتا رہے، یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اچھا، اس سے ایک مسئلہ اور بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنے سینے سے لگایا، تو سینے سے لگانا اسی کا نام معانقہ ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ معانقہ کرنا یہ مستحب ہے۔ لیکن ہمارے علماء کرام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ معانقہ کرنا اسی وقت سنت ہے، اسی وقت مستحب ہے جب کہ شہوت کے طریقے پر نہ ہو۔ اگر کوئی کسی سے معانقہ شہوت کے طریقے پر کرتا ہے تو یہ معانقہ سنت نہیں ہے، بلکہ ایسا معانقہ مکروہ ہے۔
اسی لیے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ معانقہ مستحب تب ہے جبکہ کپڑے پہنے ہوئے ہو، اگر کپڑے پہنے ہوئے نہیں ہے تو معانقہ یہ مستحب نہیں ہے۔ اب اس ہماری گفتگو سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ ایک مرد سے معانقہ اس وقت ہی کر سکتا ہے جبکہ جہاں پر اندیشہ فتنہ نہ ہو، اندیشہ شہوت نہ ہو۔ تو جہاں پر کپڑے اگر جسم پر نہ ہوں تو معانقہ ممنوع قرار دیا گیا ہے، ایک مرد سے معانقہ کرے۔ تو اب اس سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ ایک مرد کسی عورت سے معانقہ کرے یہ تو کسی صورت میں جائز نہیں ہو سکتا، یہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔